ملک بھر میں ہفتے سے لاک ڈاؤن مرحلہ وال اٹھنا شروع ہو جائے گا، مگر کورونا کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر تعلیمی ادارے بدستور بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور بورڈ کے امتحانات بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ والدین اور جو طلبہ ہیں ان کی طرف سے اس حوالے سے سوالات آئے ہیں کہ کیا ہوگا جو 10ویں کلاس میں ہیں اور 9ویں کا صرف انہوں نے ایگزام دیا ہے، وہ کیسے فرسٹ ایئر میں مختلف کالجز میں داخلہ لیں گے، اور فرسٹ ایئر اور کا امتحان دینے کے بعد اگر سیکنڈ ایئر کا وہ ایگزام نہیں دیں گے تو کس طرح ان کا یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہوگا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے اس حوالے سے بتایا۔ تعلیمی ادارے صرف سکول نہیں، یونیورسٹیز بھی، باقی بھی جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ 1 جولائی کو نہیں کھلیں گے، بلکہ وہ 1 جون کو نہیں کھلیں گے، بلکہ وہ 15 جولائی تک بند رہیں گے۔ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے مختلف بورڈز کے امتحانات ہونے تھے، اب وہ نہیں ہوں گے۔ اس کے بجائے جو پچھلے سال کا رزلٹ ہے اس کی بنیاد پر پروموشن ہوگی۔ تو اب کیونکہ امتحانات نہیں ہوں گے تو جو 12ویں میں یونیورسٹی میں جائیں گے ان کی 11ویں کا رزلٹ موجود ہوگا، جو 11ویں میں ہیں ان کا 10ویں کا رزلٹ ہوگا، اور اسی طرح 9ویں کا رزلٹ جو ہے وہ موجود ہوگا۔ سو اس لحاظ سے جو پچھلے سال کے رزلٹس ہیں اس کی بنیاد پہ کچھ لوگ پروموٹ ہو جائیں گے اور کچھ لوگ یونیورسٹیز میں جا کے داخلے لے سکیں گے۔ اس کے باوجود لوگوں کے سوالات ہیں کہ اگر بعد میں امتحان ہوتے ہیں اور میٹرک میں کسی کے نمبر کم ہو جائیں یا زیادہ ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے جو آگے ایڈمیشن لے لیا ہوگا، یا پھر انٹر میں کسی کے نمبر کم ہو جائیں یا زیادہ ہو جائیں تو آگے ایڈمیشن کا کیا ہوگا؟ اس حوالے سے سوالات ہیں۔ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ امتحان کرا دیے جائیں، بے شک اسکولز کو بند رکھا جائے، کالجز کو بند رکھا جائے، مگر آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن نے 15 جولائی تک اسکولز بند رکھنے کا جو حکومتی فیصلہ ہے وہ مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت نے SOPs جاری کر کے 1 جون سے اسکولز نہ کھولے تو وہ اپنے SOPs کے تحت اسکولز کھولنے پر مجبور ہوں گے۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے لگایا گیا لاک ڈاؤن اب اٹھنے جا رہا ہے۔ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مرزا وہاب، جن سے ہم پوچھیں گے سندھ میں کون سی مارکیٹس کھلیں گی، کون سی نہیں کھلیں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وزیر صحت و تجارت پنجاب میں اسلم اقبال، ان سے پنجاب کے حوالے سے یہی بات پوچھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے شفقت محمود صاحب، وفاقی وزیر تعلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کچھ والدین کے اور طلبہ کے سوالات ہیں وہ ہم ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ شفقت محمود صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے یہ فیصلہ حتمی ہے آپ اور صوبوں کے درمیان کہ اسکول 15 جولائی تک نہیں کھلیں گے، کیونکہ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کہہ رہی ہے کہ جی ہم تو کھولیں گے، اس وقت ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اسکولز کے۔ یہ حتمی فیصلہ ہے اور یہ صرف وفاقی حکومت نے نہیں لیا، ہم نے سارے صوبائی حکومتوں کے جتنے بھی ایجوکیشن منسٹرز تھے ان کو سب کو کنسلٹ کیا ہے، بین الصوبائی کانفرنس کی، اور اس میں مجموعی طور پہ ایک آدھی آواز تھی کہ یہ ابھی نہ کھولا جائے، ایک آدھی آواز تھی کہ کھولا جائے، لیکن ادروائز مجموعی طور پہ سب کا یہ خیال تھا کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ اسکول جو ہیں وہ کھولے جائیں۔ اور یہ بھی تجزیہ کیا گیا کہ والدین جو ہیں وہ بھی کوئی اتنے کمفرٹیبل نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اس وقت اسکول بھیجیں، تو اس لیے یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ 1.5 مہینہ اور اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے، اور اس لیے 15 جولائی تک یہ ایکسٹینڈ کیا، اور یہ متفق کا فیصلہ ہے۔ مطلب چلیں یہ فیصلہ آپ کا حتمی ہے، مگر کیا امتحانات کا فیصلہ بھی حتمی ہے یا وہ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ طلبہ کی طرف سے بہت زیادہ سوالات آ رہے ہیں کہ کسی کے 9ویں جماعت میں نمبر اچھے نہیں ہیں، اسے فرسٹ ایئر میں اچھی کلاس میں ایڈمیشن چاہیے، اچھے اسکول میں ایڈمیشن چاہیے، اچھے کالج میں ایڈمیشن چاہیے معذرت کے ساتھ، تو وہ میٹرک میں محنت اگر اس نے کی ہے تو وہ کہہ رہا ہے میں اگر نمبرز اپنے امپروو کر لوں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر کسی نے سیکنڈ ایئر میں نمبرز امپروو کر لیا، فرسٹ ایئر میں اچھے نہیں تھے، تو اس کا تو ایڈمیشن اگر فرسٹ ایئر کی بنیاد پر ہو گیا اور اسے ایڈمیشن نہیں ملا، بعد میں امپروو کر لیے تو پھر کیا ہوگا؟ اور جس کے کم ہو گئے اس کا کیا ہوگا؟ کیا اس کا ایڈمیشن واپس ہو جائے گا؟ یہ کس طریقے سے معاملات ہوں گے؟ لیکن یہ ایگزام کا بھی بڑا مشکل فیصلہ تھا، ہم نے بڑی اس کے بعد ڈیلیبریشن کی، بڑا سوچ بچار کیا، اور وہی یہی تھا کہ اگر ہم ایگزام ہمیں ڈیڈ لائن تھی کہ ہم نے ایگزامز کو جولائی تک، مڈ جولائی تک یا جولائی تک ختم کرنا ہے، کیونکہ ادروائز یونیورسٹی کا جو سیمیسٹرز ہیں باقی چیزیں ہیں وہ سارا کیلنڈر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے بڑا غور کیا اور ہم نے کہا کہ جہاں پہ ہمیں کوشن کی ضرورت ہے، بہت سارے بچے ایک ہی کمرے میں آئے، ٹرانسپورٹ ہو کے آئے وغیرہ، تو اس کے لیے ہم نے سوچا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کو ایکسپوز کیا جائے، اور پھر ایک فارمولا بنایا گیا، اور فارمولا یہی بنایا گیا کہ جو گزشتہ بورڈ کے امتحانات ہیں اس کی بنیاد پہ پروموٹ کر دیا جائے، اور اس کی بنیاد پہ 11ویں کے بنیاد پہ یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن ہو جائے۔ لیکن اس میں یقیناً ایک دو سوالات اٹھ رہے ہیں جس کا میں جواب دینا
मुनासिब समझूंगा। एक तो कुछ लोगों ने ये कहा कि जी जिन लोगों ने 9th का इम्तिहान नहीं दिया और वो 8वीं के इम्तिहान दे के आए हैं तो उनको किस बुनियाद पे प्रमोट किया जाएगा। तो उसमें एक सोच ये है, अभी हतमी नहीं है, लेकिन एक सोच ये है कि 9वीं और 10वीं का इम्तिहान जो है वो कंबाइन करके अगले साल उनसे ले लिया जाए। इसी तरह जो 11वीं और 12वीं का है वो भी कुछ लोगों का अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कंबाइन भी दे सकते हैं। और फिर जो इम्प्रूव करने वालों की बात है जो आपने की, ये हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि कोई फॉर्मूला ऐसा निकाला जाए कि जो लोग अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो इतने ज्यादा नहीं है, बड़े थोड़े हैं, लेकिन जो करना चाहते हैं उनके लिए कोई तरीका बनाया जाए कि वो भी इम्तिहान दे सकें। मतलब मगर इम्प्रूव तो वो करना चाहते हैं जिन्होंने इंटर कर लिया, कम आई थी परसेंटेज, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ या पसंद की यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, तो फिर दोबारा इम्तिहान दे के वो किसी एक साल को इम्प्रूव करना चाहते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने दे दिया, 9वीं का एग्जाम दे दिया, 10वीं में इम्प्रूव करना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर दे दिया, सेकेंड ईयर में इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनका क्या होगा? अगर किसी का अच्छे मार्क्स की वजह से एडमिशन हो गया है 9वीं या 11वीं की जमात के मार्क्स की वजह से, बाद में उसके कम आ गए, तो क्या उसका एडमिशन रिवर्स हो जाएगा? अगर उसने यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर कर लिया था मगर एग्जाम्स के जो नंबर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है, और अगर किसी के इम्प्रूव हो गए हैं तो क्या उसको फिर दोबारा एडमिशन मिल जाएगा? क्या होगा? देखें, जो कि प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं उनमें तो ज़्यादातर अपने उनके एग्जाम्स होते हैं, वो अपने एंट्री टेस्ट लेते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, और ज़्यादा जो वेटेज है वो एंट्री टेस्ट का होता है। बाकी जहाँ तक ऑर्डिनरी कॉलेजेस में एडमिशन है, बाकी है, उसमें एक आपको तसलसल नज़र आएगा, क्योंकि बोर्ड के इम्तिहान 9वीं के भी हैं, 10वीं के भी हैं, 11वीं के भी हैं, 12वीं के भी हैं। तो अगर एक का एक इम्तिहान मिस होता है तो आपके पास एक रिकॉर्ड है पिछले इम्तिहान का, और सो उसकी बुनियाद पे हो सकता है। अगर कोई समझता है कि उसने, अगर उसका दाखिला हो भी गया है और वो समझता है कि मैंने दोबारा इम्तिहान देना है, तो वो तो सिर्फ अपनी पोजीशन इंप्रूव करने के लिए है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुश्किल हालात में मजमूई लोगों के लिए फैसला करना जो है वो यही था। बाकी बीच बीच में कुछ एनोमलीज हैं, उनको अगले चंद दिनों में हम बैठ के जहां जहां कोई गुंजाइश ऐसे चंद लोगों के लिए जो कि अपनी पोजीशन इंप्रूव करना चाहते हैं, या कोई और ऐसी चीज, या प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, या कोई ऐसी चीज है, या जिनकी सप्लीमेंट्री आती है जो कि एक आधे मजमून में फेल हो जाते हैं, तो उसको हम स्टडी करेंगे, देखेंगे क्या तरीका निकल सकता है हेल्प करने का। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि ओवरऑल ही सवालात बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं कि एग्जाम ना हुए तो फिर जो आगे के एडमिशन हैं उस हवाले से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो कुछ सवालात हैं उनको आप एड्रेस करेंगे। साथ यूनिवर्सिटीज़ का बताइएगा, आपने जो फैसला किया है वो मैट्रिक और इंटर का किया है। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपने एग्जाम्स कब करने हैं कब नहीं करने हैं वो खुद फैसला करेंगी। उनके तालिब इल्मों को नहीं जा रहा ये मैसेज कि आपके भी एग्जाम्स डिले हो गए। जी, यूनिवर्सिटीज के बारे में हमने ये सोचा कि यूनिवर्सिटीज क्योंकि तकरीबन सारे ऑटोनमस और इंडिपेंडेंट हैं, और HEC जो है वो उनको कुछ हद तक रेगुलेट करती है, तो इसलिए हमने ये सोचा कि यूनिवर्सिटीज के लिए हमें उसमें, और वो सेमेस्टर सिस्टम पे चलते हैं, तो हमें उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि उसके अंदर हम इंटरफेयर करें। तो यूनिवर्सिटीज के जो अपने प्रोसीजर्स हैं, अपने SOPs हैं, और जो हदायत हैं HEC की, उसके मुताबिक जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने फैसले करें। और अभी तक कोई ख़ास इसमें हमें ऐसा रिएक्शन नहीं आया। तो वो ये है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे एक ऑटोनॉमी है और उसको ऑटोनॉमी को यूज़ करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। यूनिवर्सिटीज़ अपने फैसले खुद करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं कुछ उन पर मज़ीद वो देखेंगे कि किस तरीके से इस मामले को, जो एग्ज़ाम्स हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, उसको एड्रेस किया जा सकता है।